سوچو سوچو، انسان کی عقل آج ہی ہماری عقل ہو چکی ہے. ہم سوچیں، غور کریں. اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے، اور ہم اپنا آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، غریب سمجھتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ارے میرے بھائیو، سوچو تو سی، اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی ساری دولتوں سے نوازا ہے، تم کس دھوکے میں آ گئے، کس غفلت میں ہو گئے؟ یہ ناسمجھی ہے، بے وقوفی ہے، احمق پنا ہے. تم تصور کرو، یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا اس بارے میں سوچو، تھوڑا سوچو اس بارے میں. آپ کے لڑکا ہوا، کیا ہوا آپ کا لڑکا، تھوڑا فیل کرو کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ کی قسم اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ واقعی اللہ نے ہمیں کتنی چیزوں سے نوازا ہے، کتنی چیزوں سے نوازا ہے. آپ کے لڑکا ہوا، آپ کی وائف کے، آپ باپ بنے. جب آپ کے سامنے آپ کا بیٹا آیا، آپ بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے. کچھ دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو دونوں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے. آپ اتنا خوش تھے. پیچھے کے دور میں کچھ دن پہلے جب آپ کو یہ بات پتہ نہیں تھی، آپ نے کیا کیا سپنے سجائے تھے، آپ نے کیا کیا خیال دیکھے تھے، آپ نے کیا کیا باتیں سوچی تھیں. اور جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، آپ کا بیٹا نابینا ہے، اندھا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا ہے، اس کی آنکھیں خراب ہیں، اب آپ کو کیا محسوس ہوا بتاؤ؟ دنیا میں کتنی ہی دولت خرچ کر لو، کتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اندھے کی آنکھیں واپس نہیں لا سکتا، اندھے کی آنکھوں کی روشنی واپس نہیں لا سکتا. جو میرا اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اب آپ مجھے بتاؤ، آپ کے لیے یہ کتنی قیمتی ہے؟ آپ کے بیٹے کی جو آنکھوں کی روشنی گئی ہے، اگر وہ آ جائے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی بتاؤ. اگر ایک انسان کہے، ایک میں مثال دیتا ہوں، حالانکہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں کسی کی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کام کو کرتے جو اللہ کے بس کا ہو. مخلوق نہیں کر سکتی، غیر نہیں کر سکتا، ہم کمزور ہیں، اس کام کو نہیں کر سکتے. آنکھوں کی روشنی یہ اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج رکھا ہے. اور آپ سے ڈاکٹرز کہیں کہ آپ کے بیٹے کی آنکھوں میں 10 لاکھ روپے لگیں گے، آنکھ ٹھیک ہو جائیں گی، صحیح ہو جائیں گے، تو آپ بندوبست کریں گے نہ کریں گے؟ آپ پیسوں کا انتظام کریں گے نہ کریں گے؟ 10 لاکھ روپے میں آپ اپنے بیٹے کی آنکھوں کو ٹھیک کرائیں گے؟ کرائیں گے نہ کرائیں گے؟ اور ذرا سوچو، 10 لاکھ روپے آپ کتنے ٹائم میں کماؤ گے؟ کتنے سال کی تمہاری کمائی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ بغیر پیسے لیے دی ہیں. اللہ کو تم نے پیسہ نہیں دیا ہے. یہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے. چلو وہ تو تمہارے بیٹے کی ہے. یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، تم تھوڑا سوچو تم کتنی بڑے امیر ہو، کتنے بڑے غریب ہو، کیسے بھی آپ کی کنڈیشن کیسی بھی ہے، تھوڑا تصور کرو کہ اگر یہ آپ کی آنکھ آپ سے چھین لی جائے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ کی تو زندگی خراب ہو جائے گی ہے جی. یہ جو اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، کتنی اہمیت ہے آپ کی نظروں میں اس کی؟ کتنی قیمتی ہیں آپ کے لیے بتاؤ. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے یہ جو کان دیے اللہ تعالیٰ نے، ان کانوں کی آواز چھین لے، بتاؤ، سننے کی طاقت چھین لے، اگر آپ بہرے ہو جائیں، قیمت ہے ان کی نا؟ اگر آپ اندھے ہو جائیں، قیمت ہے ان کی نا؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے زبان کی لکنت چھین لے، بولنا آپ کی آواز چھین لے، یہ اہمیت رکھتے ہیں نہ رکھتے ہیں؟ یہ اللہ نے تمہیں فری میں دی ہے. اور تمہیں ہی نہیں، تمہارے گھر والوں کو بھی، تمہاری نسل کو بھی، تمہاری اولادوں کو بھی، سب کو فری میں دی ہے. آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور ان سے بھی زیادہ قیمتی چیز، ان سے بھی زیادہ اہم چیز وہ کیا دی؟ وہ کیا دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے خطاب کے بیٹے لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، صرف ایمان والے۔ سمجھتے اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے گھر میں صرف تمہارے گھر میں سے تم ہی جاؤ گے، کیا سمجھے؟ اگر میں کہوں کہ میرے گھر میں صرف تمہارے گھر میں سے صرف تم ہی جاؤ گے تو اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے علاوہ پھر کوئی نہیں جائے گا، آپ ہی جاؤ گے بس۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے خطاب کے بیٹے لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دیکھو تو سے ہم کتنے افضل ہیں، کتنے قیمتی ہیں، کتنی دولتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ تھوڑا سوچو تو صحیح، اگر اللہ ہم سے یہ نعمتیں چھین لے، کیا مالی دولت سب کچھ ہے؟ بتاؤ تو صحیح، یہ بھی چیزیں کچھ آپ کی نظروں میں اہمیت رکھتی ہیں نہ رکھتی ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ ارے میرے بھائیو، شکر ادا کرنا سیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں شکر ادا کرو۔ ارے بھوکے تو ہو، شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایمان والا بنایا ہے۔ اور جب شکر ادا کرنے والے بنیں گے تو اللہ اپنے شکر ادا کرنے والوں کو برے حالاتوں میں نہیں ڈالتا ہے، ناکام نہیں ہونے دیتا ہے، ان کی زندگی کو بدتر نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کو اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ان نعمتوں کو تھوڑا تصور تو کرو، سوچو تو صحیح، ہم کیا کر رہے ہیں، کس چیز پر مر رہے ہیں، کس چیز پر مر رہے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح۔